کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کتنی باتیں کر سکتا ہے۔ عدت میں عورت کس سے بات کر سکتی ہے اور کس سے بات نہیں کر سکتی۔ لوگ بیت الخلاء کو گندا چھوڑ جاتے ہیں اور پانی بہا کر نہیں جاتے۔ کل اپن نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو، جو حدود اور جو باؤنڈریاں اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہیے ان کے اندر رہو، اور ان کے علاوہ نہ تو الگ سے باؤنڈریاں بناؤ اور نہ جو بنائی ان کو ختم کرو۔ تو یہ کل اپن نے آیت پڑھی تھی۔ اب لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عدت میں عورت کس سے بات کر سکتی ہے اور کس سے بات نہیں کر سکتی۔ عورت جس کو عدت میں دیکھ سکتی ہے اس کو بغیر عدت میں دیکھ سکتی ہے، جس کو باہر عدت کے بعد نہیں دیکھ سکتی، جو عورت کو نہیں دیکھ سکتا وہ عدت میں نہیں دیکھ سکتا، دونوں مسئلے برابر ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا کتنی باتیں کر سکتا ہے۔ تو اعتکاف کا مسجد میں رہنے کا حکم اور باہر سے جو آدمی آتا ہے وہ مسجد میں اس کا رہنے کا حکم، دونوں کا حکم ایک ہی۔ اعتکاف کے لیے الگ سے اپنی طرف سے کیوں بنا ہوئے؟ تو اب اعتکاف والے آرام سے پردے کے اندر بیٹھے ہوئے چپ چاپ خاموشی سے، لیکن اب جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر چیخا کرے یا چلانے لگے یا زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح اعتکاف والے خاموش بیٹھے رہیں گے اسی طرح جو باہر سے آئیں گے ان کے لیے بھی مسجد کا وہی حکم ہے کہ وہ بھی جس طرح وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے، صرف اتنا سا کہ بھائی ان کو خلوت نہیں، ان کے لیے پردے لگا دیے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف والوں کا حکم اور ہے اور بغیر اعتکاف والوں کا حکم اور ہے، حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو ہمیں اس بات لوگ آ کر دوسروں کی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ بیت الخلاء کو گندا چھوڑ جاتے ہیں اور پانی بہا کر نہیں جاتے۔ جس کو پانی ڈالنا ہو تو وہ ڈال دے، اس کے تالا لگا دینا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر اپن حدیث میں جاتے ہیں، حدیث میں اپن کو واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی، دیہاتی صحابی مسجد کے کونے میں، مسجد کا کونا اس کے اندر جا کے پیشاب کر رہے ہیں۔ صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، آپ علیہ السلام نے کہا رک جاؤ، پیشاب کرنے دو اس کو، پورا پیشاب کیا، آپ علیہ السلام نے وہاں مٹی ڈلوائی، کہیں پہ تھوک لگا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے کچھ خرش دیا۔ تو یہ اپن کو حدیث سے سبق ملتا ہے کہ کوئی اس وجہ سے آ رہا ہے تو کسی کو ڈانٹا نہیں جائے گا۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری، یہ تبلیغ کے بہت بڑے ذمہ دار گزرے، مولانا عمر صاحب پالن پوری، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کرنے کے کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بغیر کرنے کام ہم لگا دے گا۔ اب اپن سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جاؤ ملاقاتیں کر کے لاؤ، اور آدمی جو بیچارہ روزہ نہیں رکھ رہے، مسجد سے نہیں جڑ رہے، ان کو مسجد سے جوڑو، تو یہ کام تو ہوتا نہیں اپن سے، یہ کرنے کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنے کا کام لگا دیا، کون سا؟ کہ جو نمازی کیسے بھی ٹوٹا پھوٹا آ رہا ہے نہیں آ رہا، سو کے جا رہا ہے، بیٹھ کے جا رہا ہے، تو اب ان کو توڑنے کا کام کر رہے پن کیا، ان کے ساتھ اپن کو اخلاق برتنے کہ جیسے بھی وہ آ رہا ہے تو بھائی غنیمت ہے، آ رہا ہے غنیمت ہے۔ اب یہاں پہ کچھ آدمی آئے، فرض پڑھ لی انہوں نے، اب سب کے سامنے ان کو یہ کہنا کہ اوے رک جا، پڑھ جا رہے پاس کہیں اللہ، تو یہ اپن یہ کون سے اخلاق آگے؟ اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ پیچھے اپن آیت پڑھی تھی کہ لوگوں کو کس طرح دعوت دو، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ نہیں دے سکتے تو اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ تمہاری جو سختی کی والی زبان ہے، یعنی جس میں کڑواہٹ ہے اور چرکاپن ہے، اس کو بند رکھو۔ اگر تم پیار سے نہیں بول سکتے، یعنی اگر پھول نہیں بکھیر سکتے تو کاٹے تو مت بکھرو کم سے کم۔ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ اپن یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا رمضان میں 3-4 بار ہو گیا کہ لوگ آتے، اب نوجوان ظاہر سی بات ہے ایک دم سے ان کا ذہن ایسا تو بن نہیں سکتا کہ وہ سنت بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، ساری پڑھے، جتنی پڑھ لے اتنی غنیمت ہے۔ تو اپن کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ جا رہا ہے اب سب کے سامنے اتنے بار یہاں پہ ٹوکا گیا، کوئی ایک بھی بندہ ایسا تھا کہ جو ٹوکنے سے رک گیا، جس کو جانا ہے وہ باہر جاتا ہے، اور اس سے جو بولنے والے ان کا وقار بالکل ختم ہو جاتا ہے، ان کے بات کی ویلیو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہیں پہ بولیں گے نا تو جس کو اس نے ٹوکا ہے نا وہ اس کی عزت نہیں کرے گا، کیوں؟ اس میں بولنے کے لکڑی ان کا نمازی وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر تو اپن کو آپ علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے بھائی پیار سے بلاؤ، پیار تو پیار سے بلانا ہے، اگر نہیں بلایا جاتا بھائی ہمارے زبان میں تو کڑواہٹ ہی ہے تو بھائی بند رکھتا ہے زبان، گھر بولے۔ اگر مسجد میں آ کے کم سے کم مسجد میں تو اپن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق رہے، تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ جو حکم اعتکاف والے کا ہے وہی بغیر اعتکاف والے کا ہے۔ ایسا نہیں کہ اعتکاف والے ہوتے تو قرآن بیٹھے رہے ہو، بات مت کرو، اعتکاف کہاں بیٹھے تھے اور خود آرام سے ٹانگا لمبی کر باتیں کر رہے تھے، تو یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں، اگر میری عظمت تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو کاکو جانا جی ہو تو اس بات کا اثر نہیں ہونے والا، اور تمہارے بھائی یار عالم صاحب سے تھوڑا عزت سے سنو گے تو اس کا اثر پڑے گا۔ اس طرح مسجد آ رہے، مسجد کا احترام اگر دل کے اندر ہے تو مسجد کے اندر جو بھی بات ہوئے گی اس کا اثر پڑے گا، اور مسجد کا احترام نہیں ہے، آتے ہی گٹرائی کی باتیں، کوئی باتیں کرنی، نماز کا ٹائم 5 منٹ ہے، ابھی تو لاسٹ کے دن چل رہے بھائی، کم سے کم اندر بیٹھ کے چپ چاپ 5 منٹ تو نماز کا انتظار کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو آسان کس طرح بنائے، اس طرح بنائے کہ آدمی چپ چاپ بیٹھا رہے گا، کچھ بھی نہیں کر رہا تو ثواب ملے گا، لیکن چپ چاپ تو بیٹھا نہیں جاتا، اور وہی کہ میں پانی ڈال دو اور یہ باتیں بھی کرنے کی نہیں، اور تم کرنے ہی باہر جا کرو آرام سے، لیکن یہاں ماحول بنانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لے کہ عدت میں جو دیکھ سکتا ہے عورت کو وہی باہر بھی دیکھ سکتا ہے، جو عدت کے اندر نہیں دیکھ سکتا وہ باہر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، یعنی اعتکاف میں تھوڑے بہت دنیاوی باتیں بھی کر سکتا ہے، اعتکاف والے کو اجازت ہے، وہ ڈاکٹر ہے تو اگر باہر سے پیشنٹ آئے تو پیشنٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ، اسی طرح دوسرے کا حکم ہے، تو اس میں فرق نہ